اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں سجاد احمد قاضی اور آج پھر آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 1-1.5 مہینے سے ہم لوگ جو کونسلر کے انتخابات تھے اس میں ہم لوگ مشغول تھے۔ ہر بندہ جو ہے اپنے امیدوار کی سپورٹ کر رہا تھا، اور اسی طرح ہم نے بھی جس امیدوار کو چنا تھا، جس کے اوپر ہمیں امیدیں تھیں، ہم نے بھی اسے چنا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم ہمارے اوپر کیا، ہم اس کے شکر گزار ہیں، اور ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ کن الفاظوں میں ہم اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کریں۔ بہرحال دوستو، آج کی جو میری ویڈیو ہے، یہ ویڈیو صرف ایک شکریہ کے طور پر ہے، کسی پر کوئی طنز نہیں، کسی پر کوئی بھی کسی طرح کا الزام نہیں، کچھ نہیں۔ صرف میں آج اپنے دوستوں کی خدمت میں اگر حاضر ہوا ہوں تو اس لیے ہوا ہوں کہ میں اپنے تمام دوستوں کا بالمختصر اہلیان سرنکوٹ کا شکریہ ادا کر سکوں کہ جس پیار، جس محبت، جس جذبے اور جس جنون کا انہوں نے اظہار کیا، میرے پاس ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی کوئی الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، میں نے ایک پوسٹر بھی ریلیز کیا تھا جس میں نے لکھا تھا کہ ہسٹوریکل ڈے 22 دسمبر 22 دسمبر کو ایک ایسا فیصلہ ہوا کہ جس نے تمام لوگوں کو حیران کر دیا، اور خاص طور سے ان لوگوں کو حیران کیا کہ جنہوں نے ہمارے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے، جنہوں نے کبھی ہمیں بی جے پی کی بی ٹیم کہا، جنہوں نے ہمارے قائد، ہمارے امیدوار صاحب کے جو فوٹو تھے وہ اخبارات میں نکلوا کر اور یہ ہیڈنگ لکھوائی کہ انہوں نے بی جے پی سے پیسہ کھایا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ 22 دسمبر کو جو فیصلہ آیا، وہ فیصلہ ان لوگوں کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے۔ بہرحال میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے چند چیزیں عرض کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دوستو، شروع میں نے جو ایک شعر سے اپنی بات کا آغاز کیا کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ یہ شعر میرا اپنے ان بھائیوں کے لیے ہے کہ جن کو اس الیکشن میں کامیابی نہیں مل سکی، وہ مزید تیاری کریں، اور آنے والے جو الیکشن ہیں ان کے لیے اپنا جو میدان ہے اس کو تیار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے اچھا کام کیا، لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہے، تو شاید آگے آنے والے وقت میں ان کو کامیابی مل سکتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں پر دوں کہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر بول رہے ہیں، یا ہم یعنی بہت ساری اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں دوستو، تو مجھے لگ بھگ 3-4 سال ہو گئے ہیں میں سوشل میڈیا پر بولتا ہوں، اور میں اگر اس نظریے میں جاؤں کہ مجھے لوگ فالو کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ میری بھول ہوگی، میری بے وقوفی ہوگی۔ سوشل میڈیا کی اگر بات کروں، فیس بک سے لے کر ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ ہر چیز، صرف اگر فیس بک کی بات کروں تو مجھے بھی کم سے کم 1 لاکھ لوگ جو ہے وہ فالو کرتے ہیں۔ تو اگر میں اس خوش فہمی میں رہوں کہ مجھے 1 لاکھ لوگ فالو کرتے ہیں تو میں جا کر کسی الیکشن میں حصہ لے لوں، تو مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہ ہوگا۔ الیکشن کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنا گراؤنڈ تیار کرنا پڑتا ہے، لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، لوگوں کے کام کاج کرنے پڑتے ہیں، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال دوستو، ڈی ڈی سی کا جو الیکشن تھا اس کے اندر میرے ٹارگٹ میں، میری سپورٹ میں 4 ایسے لوگ تھے کہ جن کی میں سپورٹ کر رہا تھا، جن کے لیے میں نے کچھ زیادہ نہ کر سکا لیکن ہلکی پھلکی کمپین جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کی، جس میں سب سے پہلے ہمارا جو حلقہ انتخاب تھا سرنکوٹ اے سے شاہ نواز چودھری صاحب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے بخشا، عزت نوازی اور کامیاب کیا۔ دوسرے نمبر پہ میری لسٹ میں فضل آباد سے سہیل ملک صاحب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کامیاب کیا۔ تیسرے نمبر پر میری نظر میں اور میری لسٹ میں دچھن مڑوا سے شیخ ظفر اللہ صاحب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عزت سے نوازا، اور لوگوں نے پورا بھروسہ کیا اور اچھے ووٹوں سے ان کو جو ہے جیت حاصل ہوئی۔
चौथे नंबर पर मेरे हर दिल अज़ीज़ दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त और बड़े भाई मैं जिनको मानता हूँ, बे इंतहा मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। चौधरी तालिब हुसैन एक ऐसी शख्सियत है जो किसी भी तारुफ़ का मोहताज नहीं, सब उनको जानते हैं, इवन के इंटरनेशनल फ़ैन भी उनके हैं। लेकिन उनको जो है किसी वजह से जो है नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये उनकी नाकामी है बल्कि कामयाबी है, क्योंकि इलेक्शन में जो हार जीत का मामला होता है ये लोगों के ऊपर ये चीज़ मुनहसर होती है। अल्लाह ताला इसमें मदद करता है, लेकिन लोगों का जो वोट है वो बहुत बड़ा इसमें किरदार अदा करता है। तो मुझे लगता है कि तालिब भाई की तरफ से कहीं ना कहीं कोई खामी रही होगी, या जिस तरह इलेक्शंस में जो करप्शन का एक माहौल चल जाता है वो चला होगा। तो मैं तालिब भाई से ये अपील करना चाहूँगा, मैंने उस दिन पोस्ट भी डाली थी कि आप बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई घबराहट महसूस ना करें, आवाम आपके साथ है इंशाअल्लाह, और आने वाले इलेक्शन में मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सीट को जो है वो निकालेंगे और कामयाब होंगे। और ये बहुत बड़ी बात है तालिब भाई कि आपने पहली बार जो है एक इलेक्शन लड़ा, उम्मीदवार बने, लोगों की आवाज़ उभर कर आए, और हमेशा आप लोगों की आवाज़ रहते हैं। उसके बावजूद आपने 1500 वोट लिए, ये बहुत बड़ी बात है। 1500 वोट लेना आज की डेट में बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जीत हुई है। बहरहाल मुद्दे पर आते हैं। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जब मैं डीडीसी इलेक्शन के हवाले से कैंपेन कर रहा था, सुरनकोट ए की अगर हम बात करें, तो उस वक्त जो है बहुत सारे मेरे साथियों ने, मेरे भाइयों ने मुझे गालियाँ निकाली, मेरे फ़ोटो जो है उसको बिगाड़ा गया। मेरे पास बहुत सारे मेरे फ़ोटो मौजूद हैं कि जिन पर कुछ साथियों ने जो है उल्टी सीधी तस्वीरें लगाई, किसी ने कुत्ते का फ़ोटो लगाया, किसी ने कुछ लगाया। एक किसी साथी मेरे ने मेरी तस्वीर जो है किसी गंदी लड़की के साथ जो है लगा कर मुझे भेजी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो की गई। मुझे इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ऑन रिकॉर्ड ये बात मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर जितने भी लोगों ने मुझे गाली गलौज की, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी भी शख्स की, किसी भी दोस्त की गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, क्योंकि मेरे बड़ों ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे असातिज़ा ने मुझे ये तरबियत नहीं दी कि अगर आपको कोई गाली देता है तो आप भी उसको गाली दें। अगर मैं भी उन लोगों को गालियाँ देता तो मुझ में और उनमें क्या फ़र्क होता। लेकिन मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, अपने परवरदिगार का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कि उन तमाम लोगों के मुंह बंद हो गए जो मुझे गालियां दे रहे थे, जो मुझे एजेंट बोल रहे थे, जो मुझे दलाल बोल रहे थे, और न जाने क्या क्या लोगों ने बोला। मुझे उन तमाम चीज़ों का कोई दुख, कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जिस उम्मीद को, जिस उमंग को, जिस चीज़ को लेकर हम खड़े हुए थे, हमने ये मैदान पकड़ा था, अल्लाह ताला ने उस मैदान में हमें कामयाब किया। और मैं हमेशा एक बात आपको कहता रहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि हम कभी भी गलत जगह हाथ नहीं डालते। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि जब यहाँ पंचायत के इलेक्शन हुए उस वक्त भी हमने एक मीटिंग की, तमाम जितने भी नौजवान साथी थे, हमने एक तहिया किया कि इस बार हमने जो है कोई नया चेहरा सामने लाना है। तो हम जो है एक नया चेहरा सामने लेकर आए, अपने जो हमारी जो पंचायत थी तो वहाँ से हमने उनको कामयाब किया। ये मैं ये समझता हूँ कि ये इत्तेहाद का सबूत है, ये एक यकजहती का सबूत है। और इस बार भी डीडीसी इलेक्शन में वही हुआ, जब इलेक्शन का बिगुल बजा, लोग जो है उथल पुथल होना शुरू हो गए, और बड़ी बड़ी जो हस्तियां थीं जब वो भी तैयार हो गई कि हमने इलेक्शन लड़ना है, तो एक ज़िद सामने आ गई। तो फिर हमने भी ये फ़ैसला किया कि हम भी इस बार पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि 2014 में हमने जो है बड़ों की बातें मानी और हम पीछे हट गए और उसका भारी नुकसान हमें उठाना पड़ा। लेकिन इस बार हमने ये तहिया कर लिया था कि नहीं, इस बार हमने जो है पीछे नहीं हटना है। मैदान इम्तहान से घबरा के हट ना जाना, मैदान इम्तहान से घबरा के हट ना जाना तकमील ज़िंदगी है, चोटों पे चोट खाना। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला लिया कि इस बार हमने चौधरी शाहनवाज साहब को मैदान में उतारना है। और ये भी तहिया किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं भी की थी कि इलाहुल आलमीन हमें अपने इस मकसद में कामयाब करना, और अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया, उसका लाख लाख शुक्र हम अदा करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं, मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन है, सियासत है, इसमें हार जीत लगी रहती है। और मैं अपने तमाम दोस्त अहबाब से अपील करना चाहूँगा कि इस चीज़ को लेकर कोई भी साथी जो है वो हंगामा ना करे। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, खैर होता है, जब खुशी होती है तो इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कंट्रोल करना चाहिए। और एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा, अज़ान होने वाली है, मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक बहुत अजीब चीज़ आजकल चल रही है। पिछले दिनों की बात है, कहीं ज़िक्र हो रहा था, कुछ महफ़िल बैठी थी, तो मुझे किसी साथी ने बताया, मुझे बहुत दुख हुआ।
تو بات یہ چل رہی تھی کہ گجر اور پہاڑی کا جو ایک کارڈ کھیلا جا رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ گجر ایم ایل اے جیتنا چاہیے، کوئی کہتا ہے جی پہاڑی ایم ایل اے جیتنا چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بہت بڑی ہماری کمزوری ہے، اور انہی چیزوں کی وجہ سے آج تک ہم لوگ جو ہے وہ بچھڑے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں ترقی نہیں ہو پا رہی۔ تو گجر ایم ایل اے جیت جائے تو وہ بھی انسان ہے، مسلمان ہے ہماری سر آنکھوں پر۔ کوئی پہاڑی جیت جائے وہ بھی انسان ہے، مسلمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، ہماری سر آنکھوں پر۔ کسی اور ذات برادری کا کوئی جیت جائے، پہلی بات تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس میں یہ بہت بری بات ہے۔ ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے ہرگز۔ ہم سب انسان ہیں، مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو ہمارے ذہنوں سے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیشہ دور رہنی چاہیے۔ بالمختصر باتیں بہت ساری ہیں، لیکن اب وقت کی بھی کمی ہے اور اذان ہونے والی ہیں۔ دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک کہاوت سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ گاؤں کے کسی چودھری کو جو ہے کسی مقدمے میں پولیس نے بک کر لیا، مقدمہ درج ہو گیا ان کے اوپر۔ تو اب ان کی ضمانت کا مسئلہ آیا، تو ان کے جو بچے تھے انہوں نے وکیل تلاش کیے۔ تو گاؤں کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب ہم جو ہے آپ کے والد صاحب جو ہیں بڑے چودھری صاحب، ہم ان کا کیس لڑیں گے اور ان کو ہم ریلیز کروائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے شہر کے وکیل کریں گے، اور شہر کے وکیل اچھے ہوتے ہیں، زیرہ لکھے پڑھے ہوتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو خیر وہ چلے گئے، شہر سے وکیل کر لیے، لیکن جب وکیل کیے، کیس چلا، کافی عرصے تک کیس چلا، لیکن بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ چودھری صاحب کو پھانسی ہو گئی۔ تو جب پھانسی ہوئی تو وہ جو چودھری صاحب کے بچے تھے وہ جب گھر واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا جی کیا ہوا؟ وہ وکیل جو تھے گاؤں کے وہ بھی آئے، انہوں نے پوچھا جی کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی پھانسی ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کتنے میں اپنے وکیل کتنے میں کیے تھے؟ انہوں نے کہا جی 5 لاکھ دیا تھا وکیلوں کو، لیکن آخر پھانسی ہو گئی۔ تو جو گاؤں کے وکیل تھے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ جناب اگر پھانسی ہی کروانی تھی تو ہم فری میں کروا دیتے، آپ نے پیسے دے کر پھانسی کیوں کروائی؟ تو کہنے کا مقصد جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے۔ اور اس بار کا جو الیکشن تھا مجھے لگتا ہے بہت ہی مزہ آیا، دیکھنے میں بھی، لڑنے میں بھی، لڑوانے میں بھی، تمام چیزوں کو میں نے جو ہے بہت انجوائے کیا، میں نے بہت اچھی طریقے سے دیکھا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ میں اس ویڈیو میں اگر گاؤں ہاڑی کے لوگوں کو مبارکباد نہ دوں تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ میری طرف سے گاؤں ہاڑی کے تمام لوگوں کو، وہ کسی بھی ذات برادری سے ہو، وہ کوئی گجر ہو، قاضی ہو، پہاڑی ہو، کوئی بھی ہو، چودھری ہو، خان ہو، پٹھان ہو، سب کو میری طرف سے مبارک ہو۔ مبارک کس لیے ہے؟ مبارک جیتنے کے لیے نہیں ہے دوستو، مبارک اس لیے ہے کہ آپ نے ایک تاریخ رقم کر دی، آپ نے جو ایک انقلاب برپا کیا، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اس کی کوئی مثال پیدا نہیں کر سکتا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ اس طرح کی جو مثالیں ہیں، اس طرح کی جو تاریخیں ہیں، یہ بار بار وہاں سے رقم ہوتی ہیں۔ میں بہت چھوٹا تھا لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسی شخصیت کا نام یاد آیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے ہر دل عزیز، بہت ہی پیارے اور بہت ہی اچھے جو ہے وہ لیڈر تھے، جناب مرحوم چودھری عبدالغنی صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ میں نے بہت لوگ دیکھے لیکن چودھری عبدالغنی صاحب مجھے آج بھی یاد ہیں۔ جب ملٹنسی چل رہی تھی اور اس وقت جو ہے چودھری عبدالغنی صاحب کو فوج نے پکڑا اور پکڑ کر لے گئے، کچھ مسئلہ ہوا تھا، اور دھندک پل پر گاؤں ہاڑی کے تمام لوگوں نے ایک جماوڑا اکٹھا کیا، پورے گاؤں ہاڑی کے لوگ وہاں پر آ گئے تھے، اور آ کر اتنا زبردست پروٹیسٹ کیا، عظیم پروٹیسٹ کیا کہ جو فوج تھی، حالانکہ اس وقت حالات کتنے سخت تھے آپ سب جانتے ہیں، لیکن فوج نے مجبور ہو کر جو ہے چودھری عبدالغنی صاحب کو 2 سے 2.5 گھنٹے میں جو ہے واپس کیا۔ اور ہمارے اس مجمع میں، اس جماوڑے میں اتنے شیر دل لوگ تھے کہ اس وقت کے اتنے سخت حالات میں لوگوں نے آرمی کی گاڑیاں توڑ دی تھی اور کہا تھا کہ چودھری غنی صاحب کو واپس لاؤ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے ہر دور میں جو ہے کوئی نہ کوئی تاریخ جو ہے وہ لکھوانے کا کام کیا ہے، لیکن اس بار جو کام کیا ہے یہ ایک بے انتہا جو ہے ایک مثال بن چکی ہے۔ جب گاؤں ہاڑی سے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگا، گاؤں ہاڑی سے جب لوگوں نے سوال پوچھنے شروع کیے تو یہ سوال پھر رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پھر اسی طرح کے سوال لوگوں نے رجاڑا سے بھی پوچھے، ڈوڈی سے بھی پوچھے، مرہوٹ سے بھی پوچھے، لٹھونگ سے بھی پوچھے، گویا کہ ہر علاقے سے پوچھے۔ مجھے وہ ویڈیو بہت اچھی طرح یاد ہے
جب ہاڑی بڈھا میں کچھ لوگ گئے تھے میٹنگ کرنے کے لیے، تو وہاں پر ایک بزرگ مولانا صاحب ہیں، مجھے ان کا نام یاد نہیں، انہوں نے جو سوالات کیے تھے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر تاریخ لکھنے والے نے اس بزرگ کی ہسٹری نہ لکھی تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ دوستو، اس کا نام انقلاب ہے۔ آپ کو سوال پوچھنے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اب شاہنواز صاحب جیت گئے تو آپ نے خاموش ہو جانا، نہیں، شاہنواز صاحب کو ہم نے ٹائم دیا ہے، یہ ان کا ایک ٹرائل ہے، یہ ان کا ٹرائل ورژن چل رہا ہے۔ اگر وہ بھی اپنے محاذ پر ناکام ہوں گے، لوگوں کی خدمت کرنے میں ناکام ہوں گے، تو ہم سوال ان سے بھی پوچھیں گے۔ ہمارا موقف بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی ایک کو ہرانا تھا اور دوسرے کو جتانا تھا، نہیں، ہمارا موقف صاف ہے کہ ہم نے جس کو بھی چنا ہے ہم اس کو بھی ٹائم دیں گے، اس سے ہم کام لیں گے، ہم نے اس کو ووٹ دیا ہے۔ اگر وہ بھی اسی طرح کریں گے تو پھر ہم ان سے بھی سوال پوچھیں گے، ہم ان سے بھی جو ہے سوال پوچھیں گے اور بار بار پوچھیں گے۔ تو دوستو، یہ کچھ میری چند باتیں تھیں۔ میں بہت ہی میں کم علم نہیں کہہ سکتا، میں یہی کہوں گا کہ میں ایک جاہل انسان ہوں، مزدور ہوں، کچھ نہیں آتا مجھے، میں پڑھائی لکھائی سے بہت دور ہوں، تو میری بول چال میں کچھ گستاخی، کچھ کوئی بھی معاملہ ہو تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ بہت سے لوگوں نے مجھے پچھلی بار جب کمنٹس ہو رہے تھے میری ویڈیو پر، تو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ تو مزدوری کرتا ہے تو مزدوری ہی کر، تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ یار، مزدوری کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے نا۔ اپنی حق حلال کی روزی روٹی کما کر، سعودی عرب کے اندر رہ کر، یہاں سے 50-55 ڈگری ٹمپریچر میں رہ کر اگر آپ اپنی حلال کی روزی کماتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ تو یہ اس طرح کے تانے مارنا کہ تو مزدوری کرتا ہے تو مزدوری ہی کر، یہ بہت غلط چیز ہے۔ آپ کو ایسا کسی کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو مجھے اس میں کوئی دقت بھی نہیں ہے، آپ کی اپنی رائے آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہی کچھ چند باتیں تھیں جو میں آپ سے کرنے آیا تھا، اور میں اگر اپنی دل کی آپ کو بات بتاؤں، ذاتی بات، تو میں بے حد خوش ہوں، مجھے بہت خوشی ہے، کیونکہ ہم نے محنت کی، اس کمپین میں ہم نے حصہ لیا، ہم نے اپنے امیدوار کی سپورٹ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے کامیابی دی، اور مجھے بہت بڑی خوشی اس چیز کی ہے کہ جو لوگ مجھے گالیاں دیتے تھے، میرے پروردگار نے ان کا منہ بند کر دیا، ان کے منہ پر ایک زوردار تماچا جو ہے وہ مارا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے جو لوگ اس الیکشن میں جیتے ہیں ان سب کو میری طرف سے دلی مبارکباد، اور جو ہار گئے ہیں ان کے لیے جو ہے میں ان کے ساتھ ہوں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، اور ان سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ خالی نہ بیٹھیں، میدان نہ چھوڑیں، آپ تیاری کریں آنے والے الیکشن کی۔ آگے چوکیدار کے الیکشن بھی ہو سکتے ہیں، نمبرداری کے بھی ہو سکتے ہیں، اور MLA کے خواب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال تو میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور جاتے جاتے ایک بار پھر گاؤں ہاڑی کی عوام کو میرا سلوٹ ہے، اور دل سے جو ہے میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی۔ انقلاب زندہ باد کس کو کہتے ہیں وہ ثابت کر دیا، کیونکہ جب مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب ہاڑی سے انقلاب کا نعرہ اٹھا تھا تو پوری جو سرن کوٹ جو حلقہ انتخاب ہے اس میں یہ نعرہ گونجا، اور جگہ جگہ سے لوگوں نے سوال پوچھے۔ یہ چیز جو ہے یاد رکھی جائے گی، گاؤں ہاڑی کی جو عوام ہے اس کا بہت بڑا رول ہے اس چیز میں۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام بھائیوں کو سلامت رکھے، میری بہنوں کو سلامت رکھے، میری ان تمام بزرگ ماؤں کو سلامت رکھے کہ جنہوں نے ہماری ریلیوں میں حصہ لیا، اپنا قیمتی وقت نکالا، اور پھر اسی جذبے سے، اسی جوش سے آ کر ہمیں ووٹ بھی دیا۔ میں ان سب کا بے حد مشکور ہوں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔